چیزوں کی وضاحت کے ساتھ کہ بلوچستان حکومت ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، ان کے انلیجیٹیمیٹ ہونے کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ فارم 47 کی گورنمنٹس ہیں، اور جب آپ انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹیں اقتدار میں آتی ہیں تو پھر ملک اسی قسم کے بحرانوں کا شکار ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ 36 آورس ایک سچویشن آف کیوس تھی، سوشل میڈیا کے اوپر مختلف چیزیں چل رہی تھیں. اس کا رسپانسیبل کون ہے؟ اس کا رسپانسیبل پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ہے، اس کا رسپانسیبل پاکستان کا انٹیریئر منسٹر ہے اور انفارمیشن منسٹر ہے. کہ 36 گھنٹے آپ خاموش رہے. آپ نے قوم کو یہ بھی بتلانا پسند نہیں کیا کہ کس قسم کا آپریشن کیا جا رہا ہے، وہاں کی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے. اور یہ سب نااہلی اس وجہ سے ہوئی کہ جب آپ نااہل لوگوں کو، فارم 47 کے لوگوں کو اقتدار میں لا کر بٹھائیں گے تو پھر اس کا منطقی انجام یہی نکلے گا. دوسری چیز، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے کچھ تلخ سوالات ہیں، لیکن ہم وہ پبلک کے اندر کر کے کوئی کیوس کریٹ نہیں کرنا چاہتے. اس کے اوپر ان کیمرہ سیشن بلایا جائے، پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کے سربراہان وہاں آ کے بریف کریں. ہمارے جو تحفظات ہیں، ہمارے جو سوالات ہیں، ہم اس فورم کے اوپر ان کے سامنے رکھیں گے. تیسری چیز یہ کہ ہم میں سے کسی کو بھی پاکستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے موجودہ حکومت کے کسی فیل کی یا کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان سے لے کے محمود خانہ چکزئی صاحب سے لے کے اختر جان مینگل سے لے کے راجہ ناصر عباس سے لے کے بیرسٹر گور صاحب سے لے کے اسد کیسر صاحب سے لے کے ہم تمام اتنے ہی محب وطن ہیں جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے. اور ہم میں تو اتنی اخلاقی جرت ہے کہ اگر مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کسی جگہ کے اوپر تو ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے آپ نے گہرائی میں جانا ہے کہ یہ پرابلم کیوں ہے. یہ دہائیوں کا پرابلم ہے، یہ کو 2 3 4 سال کے اندر اکر نہیں ہوا یہ پرابلم. اور کسی بھی مسئلے کا فائنل حل وہ ڈائلاگ ہوتا ہے، ایک نیشنل ڈائلاگ. ہم انشاءاللہ پاکستان تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم ایک پاکستان کے تمام طبقات فکر پر مشتمل ایک کانفرنس بلانے کا فیصلہ ہم نے کیا ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ یہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہو جس کے اندر ان لوکل مسائل کے اوپر جن کی بنیاد پر صرف بلوچستان میں نہیں بلکہ کے پی کے اندر بھی، بلکہ سندھ کے اندر بھی مختلف جگہوں کے اوپر مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور ہم جو ایک اکائی کی جانب ہمیں بڑھنا چاہیے تھا، آج 75 سال کے بعد ہم اکائی کی طرف جانے کی بجائے باہمی انتشار، باہمی افتراق اور ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ جو وہاں پر واقعہ ہوا، جتنے بھی افراد شہید ہوئے وہ سویلینز ہوں، ان کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو، وہ سیکورٹی فورسز کے جوان ہوں، ہم ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں. لیکن اس کی ایک جامع انکوائری ہونی چاہیے، اس کی ہماری ڈیمانڈ یہ ہے. اور افسوس کے ساتھ یہ میں آخری بات کر رہا ہوں کہ پرسوں جس وقت ڈیفنس منسٹر جب گفتگو کی ابتدا ہوئی، ہم آج یہاں پر تمام لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے کوئی اعتراضات ہیں بھی تو ہم پبلکلی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن پاکستان کا ڈیفنس منسٹر فلور آف دا ہاؤس کھڑا ہوتا ہے تو سوائے مغلظات بکنے کے، سوائے پن پوائنٹ کر کے ہٹ کرنے کے، اس نے ایک سنگل لفظ جعفر ایکسپریس کے بارے میں ادا نہیں کیا. ایک سنگل لفظ وہاں پر جو کچھ ہوا اس کے بارے میں نہیں کیا. اور پھر ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے، انلیجیٹیمیٹ وزیر اعظم، فارم 47 کا وزیر اعظم، وہ وہاں پر جا کے اس اندوہناک واقعے کے اوپر وہ وہاں پہ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. یعنی یہ آپ کا ویژن ہے، یہ آپ کا لیول آف سنسیئرٹی ہے کہ لوگ ایک کرب میں مبتلا ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں اور آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ سب مل کے
اپنے اختلافات کو بالائے طار رہا. ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, ہم برملا کہہ رہے ہیں, ہمیں کچھ پالیسیز کے اوپر اختلاف ہے, ہم برملا یہ بات کہہ رہے ہیں, لیکن ہم پاکستان کی بقا چاہتے ہیں, پاکستان کی پروگریس چاہتے ہیں, پاکستان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. یہی ہم سب کی خواہش ہے, یہی عمران خان کی خواہش ہے, یہی آج اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی خواہش ہے. تو خدارا ہوش کے ناخن لیں اور اس ملک کو آگے بڑھنے دیں. اس ملک کے اندر جو لوگوں کے مسائل ہیں ان مسائل کو ایڈریس کریں. بہت شکریہ جی. اور اب اسپیکر اسد کیسر صاحب.